اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذہنی اذیت دینا بھی گناہ ہے۔ اسلام دین فطرت ہے جس میں فطرت کے تمام تقاضوں کو پیش نظر رکھا گیا ہے اور انسان کو انفرادی و اجتماعی زندگی سے متعلق ایسی احکام سے نوازا گیا ہے جن کی تعمیل ماحول و معاشرہ کو جنتی بنانے کی ضامن ہے۔ جنت میں بے شمار نعمتوں اور راحتوں کے علاوہ ایک بڑی نعمت یہ ہوگی کہ کسی کو کسی سے تکلیف نہ ہوگی۔ تمام اہل جنت باہمی اخوت و محبت کے ساتھ انعامات خداوندی سے لطف اندوز ہوں گے۔ یہ حال تو جنت کا ہے۔ اگر شریعت کے احکام بالخصوص معاشرتی آداب و احکام کا مطالعہ کیا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ تمام مسلمان ایک دوسرے کی اذیت و تکلیف کا سبب نہ بنیں اور دوسروں کو راحت نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم اپنی طرف سے تکلیف کا ذریعہ نہ بنیں۔ آج ہم مسلمانوں نے زندگی کے ہر قدم پر شریعت اور اس کے مبارک احکام کو پس پش ڈال رکھا ہے، جس کی نقد سزا ہم یہ بھگت رہے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص انفرادی و اجتماعی طور پر تفریق و انتشار کا شکار ہے اور گھر کی ایک چھت کے نیچے بسنے والے اہل خانہ ایک دوسرے سے نالاں ہیں۔ آج دنیا کا نعرہ یہ ہے کہ دوسروں سے اپنا حق بزدور بازداؤ حاصل کرو، لیکن شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ اگر دوسرا شخص تمہارا حق ادا نہیں کر رہا تو ہم اپنے ذمہ فرائض سے غفلت نہ کرو۔ حق لینے سے پہلے اپنا محاسبہ کرو کہ ہم دوسروں کا حق کتنا ادا کر رہا ہوں۔ کیا میں اپنے قول و عمل سے دوسروں کی تکلیف و اذیت کا ذریعہ تو نہیں بن رہا؟ یہی مراقبہ محاسبہ ہے جو ہر شخص کو ہر قسم کے اعراض ثانی اور تکلیف دہی سے بچا سکتا ہے۔ آج کی دنیا ماڈرن ہے اور اس دور میں جتنی فوج، پولیس، انسداد، جرائم کے شعبے اور افراد ہیں شاید انسانی تاریخ میں پہلے کہیں بھی نہ ہوں، لیکن ان سب کے باوجود دنیا کا امن و سکون اور راحت انقا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور اپنی اصلاح کی فکر اور دوسروں کی اذیت سے بچانے کا اہتمام اجاگر نہیں ہوگا تو پھر ہزاروں افواج اور کیمروں کی مدد سے انسان کو انسانیت کا جامہ نہیں پہنایا جا سکتا۔ ہمارے معاشرہ میں جو امور دوسروں کی تکلیف کا ذریعہ بنتے ہیں ان میں سے ایک کسی کو ذہنی تکلیف میں مبتلا کرنا ہے۔ یہ تکلیف گناہ ہے، بلکہ جسمانی تکلیف سے بڑھ کر گناہ ہے، کیونکہ ذہنی تکلیف سے انسان کے تمام امور معطل ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس ذہنی تکلیف سے بسا اوقات کمزور انسان مستقل ذہنی طور پر وہمی ہو جاتا ہے اور اس کی آئندہ کی زندگی انتہائی آزمائش میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایک مسلمان جس کے اسلام کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے زبان اور ہاتھ دوسروں کو تکلیف سے بچانا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام اس بات کا خیال رکھیں کہ میری گفتگو، معاملہ یا انداز سے کسی بھی مسلمان کو ذہنی تکلیف نہ پہنچے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے ذہن، اپنی سوچ، اپنی عادات جن کا اختیار کرنا شرعی اعتبار سے لازمی نہ ہو، ان کو دوسروں پر یا اپنے ماتحتوں پر زبردستی مسلط کرنا بھی ذہنی تکلیف ہے۔
ذہنی تکلیف کے زمرے میں آتا ہے جس کا حرام ہونا اور گناہ کبیرہ ہونا زہر ہے۔ مثلا ملازم کو 4 کام ایک ساتھ بتا دینا ایک ذہنی بوجھ ہے جس سے بچنا چاہیے۔ جس طرح کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ایک کام بتا دیا جائے، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ اللہ تعالی ہمیں دوسروں کو تکلیف سے بچانے کی توفیق سے نوازیں اور ہمیں معاشرتی احکام و آداب پر عمل پیرا ہونے کی ہمت سے نوازے۔ اللہ اور آپ کا، ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔